ایک عورت جس نے آگ میں جلتی ہوئی لڑکیوں کے لیے دنیا بدل دی، فرانسس پرکنز کی داستان۔ وہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب 146 عورتیں جل کر راکھ بن گئیں، کیونکہ فیکٹری کے مالکوں نے باہر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ 12 سال بعد وہ امریکہ کی سب سے طاقتور عورت بن چکی تھی۔ بچپن میں فرانسس پرکنز یہ سوچ کر حیران رہتی تھی کہ نیک اور محنتی لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، غریب اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہ کمزور یا سست ہیں۔ لیکن فرانسس کے دل نے کہا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ کالج میں اس نے فزکس پڑھی، ایک محفوظ اور معزز مضمون جو عورتوں کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا، مگر ایک دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کالج کے پروفیسر نے طلبہ کو دریائے کنیکٹیکٹ کے کنارے واقع فیکٹریوں کا دورہ کروایا۔ فرانسس نے وہاں دیکھا تھکی ہوئی لڑکیاں جن کی عمریں اس سے بھی کم تھیں، اندھیری اور بند کمروں میں مشینوں کے آگے جھکی ہوئی تھیں، نہ ہوا کا گزر، نہ کھڑکیاں، نہ دروازے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، ہفتے میں 6 دن۔ مشینوں نے ان کی انگلیاں چھین لی تھیں، کپاس کی دھول نے ان کے پھیپھڑے جلا ڈالے تھے۔ اس نے جان لیا علم کی کوئی قیمت نہیں اگر وہ انسان کو عزت سے جینے میں مدد نہ دے۔ اس نے محفوظ راستہ چھوڑ دیا، امیر شوہر، پیانو کی تعلیم، آرام دہ زندگی۔ اس کی بجائے وہ کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات اور سماجیات میں ماسٹرز کرنے لگی۔ اس کا مقابلہ غربت اور بھوک پر تھا، بیلنس کچن کے مفلوق الحاج بچوں پر۔ خاندان حیران اور شرمندہ ہوا، اچھی لڑکیاں غربت کا مطالعہ نہیں کرتیں، مگر فرانسس نے کہا، میں وہ نہیں کروں گی جو اچھی لڑکیاں کرتی ہیں، میں وہ کروں گی جو صحیح ہے۔ 1910 میں وہ نیو یارک کنزیومرز لیگ کی ایگزیکٹو سیکرٹری بنی۔ فیکٹریوں کے دورے، تصاویر، رپورٹیں، اس نے حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی۔ یہ لوگ نہیں مرتے، ان کو مارا جاتا ہے۔ وہ قانون سازوں کے سامنے کھڑی ہوتی، سادہ مگر باوقار لباس میں، اور مردوں سے کہتی، آپ کی فیکٹریاں عورتوں کو زندہ جلا رہی ہیں۔ انہوں نے اس سے نفرت کی مگر وہ نہیں رکی۔ پھر آیا 25 مارچ 1911 کا دن۔ وہ واشنگٹن اسکوائر میں دوستوں کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب آگ کے الارم بجے۔ وہ دھواں دیکھتی ہوئی دوڑی ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری کے سامنے۔ 10 منزلہ عمارت آگ میں لپٹی تھی، کھڑکیوں سے چیخیں آ رہی تھیں، دروازے بند تھے، لڑکیاں کھڑکیوں سے کود رہی تھی کیونکہ مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے جسم زمین پر گرتے تھے جیسے بجلی گرج رہی ہو، بار بار اور بار بار۔ 146